کہ دن بدن اس کے دل سے خوف خدا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یقیناً آج پوری دنیا کے اندر لوگ امت مسلمہ کے بارے میں غور کر رہے ہیں کہ یہ قوم زوال پذیر کیوں ہو رہی ہے، پریشانیوں کی کیوں شکار ہے، مصیبتوں میں کیوں گرفتار ہے۔ بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ کل تک جو بچہ اپنے باپ اور ماں کا احترام کرتا تھا، آج ماں باپ کے احترام سے اس کا سینہ خالی ہو چکا ہے، بلکہ باپ بھی بے غیرت ہو چکے ہیں الا ماشاء اللہ، اور ماں بھی بے غیرت ہو چکی ہے الا ماشاء اللہ۔ ننگے مناظر باپ بیٹا بیٹھ کر کے ساتھ میں ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اور ماں اور بیٹی ساتھ میں بیٹھ کر کے نہ جانے کتنے خرافات سے بھرپور سیریلوں کو دیکھ کر اپنے آپس کے اندر احترام کا جو رشتہ تھا اس دیوار کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ قوموں کی تباہی اور بربادی کے اسباب کے اندر ایک سب سے بڑا سبب یہ رہا ہے کہ جب ادب کا رشتہ، احترام کا رشتہ، عظمت کا رشتہ، مقام و مرتبے کا لحاظ جب کسی قوم کے اندر سے نکل جائے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے اور برباد ہو جاتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کے اسباب کو ہم اگر دیکھیں تو اس میں ایک سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ کل تک جو مسلمان باادب اپنی زندگی گزارتا تھا، آج وہی مسلمان بے ادب بھی بن رہا ہے، گستاخ بھی بن رہا ہے اور بے باک بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر آداب کی تعلیم عطا فرمائی۔ ماں کا ادب کرو، باپ کا ادب کرو، زمین کا ادب کرو، قرآن کا ادب کرو، مسجد کا ادب کرو، بڑوں کا احترام کرو۔ یہ ساری تعلیمات قرآن مقدس میں موجود ہیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا دین کیا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین کمپلیٹ ادب اور رسپیکٹ کا نام ہے۔ ہمارا دین ہمیں ادب کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے والا باپ اپنے بچے سے ادب کی امیدیں وابستہ کیے ہوئے رہتا ہے، اور قدم قدم پر اپنے بچے کو کہتا ہوا نظر آتا ہے میرے بیٹے اگر تو نے مجھے ستایا تو زندگی میں کبھی سکھی نہیں رہ سکتا۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے ماں باپ کے سامنے اف کہنے کے لیے بھی منع کیا ہے، اگر تو نے اف بھی کہا تو تیری زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ماں بھی یہی کہتی نظر آتی ہے، باپ بھی یہی کہتا نظر آتا ہے، استاد بھی یہی کہتا نظر آتا ہے، شیخ بھی یہی کہتا نظر آتا ہے، سوسائٹی کا ذمہ دار بھی یہی کہتا نظر آتا ہے۔ لیکن جب میں صحابہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتا ہوں اور ان کی زندگی کے صبح و شام کو دیکھتا ہوں، اولاد کی تربیت کے اندر ان کا سب سے عظیم رول میں دیکھتا ہوں، تو حیران ہو جاتا ہوں کہ صحابہ اپنے احترام سے پہلے اپنی اولاد کو نبی کا ادب سکھاتے تھے، نبی کا احترام سکھاتے تھے، نبی کی عظمت سکھاتے تھے، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے ادب و احترام کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آج ایک باپ یہ رسپیکٹ کی توقع تو اپنی اولاد سے رکھتا ہے کہ بچہ اف بھی نہ کرے، لیکن آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، وہ اپنے بچوں کو خون کے ساتھ ساتھ رسول اعظم کی محبت اور احترام سکھاتے تھے، اور خود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور رسپیکٹ اس طریقے سے بجا لاتے تھے کہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن ان کے غلام اور ان کے خدام جس طریقے سے بادشاہوں کا احترام نہیں کرتے، اس طریقے سے نبی کے غلام نبی کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ماں باپ کے احترام کا حکم دیا، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما کا حکم دیا، وبالوالدین احسانا کا حکم دیا، زمین پر ولا تمشی فی الارض مرحا کا حکم دیا، وقولوا للناس حسنا کے ذریعے لوگوں سے اچھی بات کا حکم دیا، لا یمسہ الا المطہرون کے ذریعے قرآن کے ادب کا حکم دیا۔ یہ سارے احکام قرآن مقدس میں موجود ہیں، لیکن جب رسول اعظم کے ادب کے حوالے سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے حوالے سے جب قرآن کا انداز دیکھتا ہوں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ ایک چھوٹا انسان کسی بڑے کے ادب کے حوالے سے بتاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کسی شیخ سے ملنے جانا ہے تو مرید بتائے گا جانا تو اس طریقے سے جانا، سلام اس طریقے سے کرنا، چپ چاپ بیٹھنا، شور و گل نہ کرنا۔ آپ کو یہ آداب مرید بتاتے ہوئے نظر آئیں گے، شاگرد استاد کا ادب بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کی بارگاہ میں کیسے جایا جائے، یہ ادب کوئی انسان نہیں، خدا بتا رہا ہے، پالنہار حقیقی بتا رہا ہے، معبود برحق بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، قرآن اٹھا کر کے دیکھو، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے حوالے سے قرآن بھرا ہوا نظر آئے گا۔ خانہ کعبہ کے ادب کا حکم نہیں، خانہ کعبہ کے حوالے سے ادب کی تعلیم قرآن مقدس میں بظاہر نظر نہیں آتی، ادب وہاں بھی کرنا ہے، لیکن مصطفیٰ کے ادب کے حوالے سے قرآن ببانگ دہل کہہ رہا ہے، اللہ ببانگ دہل فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کن سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ اولین مخاطب کون تھے؟ یہ آیے کریمہ جب نازل ہوئی اس وقت اس آیے کریمہ کے اولین مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ وہ صحابہ جن کی شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، صحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کو جنت کی بشارت بھی مل چکی تھی۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جنہیں جنتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت کی بشارت عطا فرمائی، لیکن باوجود اس کے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو غیب دان نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ادب سکھایا جا رہا ہے، آواز پر آواز کو بلند نہ کرنا۔ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے، برا بھلا نہ کہنا یہ نہیں کہا جا رہا، غلط جملے اپنی زبان سے شان مصطفیٰ میں نہ نکالنا یہ نہیں، آواز پر آواز کو بلند نہ کرنا۔ میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بڑی نہیں ہونی چاہیے، محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس طرح سے چلا کر محبوب سے بات نہ کرنا جس طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ آپ ذرا سوچو یہ ادب کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آواز محبوب کی آواز سے بڑی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ آپ ذرا سوچو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
غلام جتنے سرکار کی بارگاہ میں موجود ہوتے، ان غلاموں کے اندر ایک غلام تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی محبت فرماتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، محفل میں حاضر ہوا کرتے تھے. یہ اس آیہ کریمہ کا شان نزول عرض کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ گھر جانے کے بعد گھر کے کونے میں رونے لگے. اب کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، کسی سے بات چیت اچھی نہیں لگتی. گھر کے کونے میں بیٹھے اور روتے رہتے ہیں. مسجد نبوی شریف میں آنا بند کر دیا، لوگوں سے ملنا ملانا بند کر دیا، گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا. اللہ اکبر. ایک دو چار دن گزرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، اپنے صحابہ کو ہمیشہ دیکھا کرتے تھے. اگر صحابہ میں کوئی صحابی غیر حاضر ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے حوالے سے سوال پوچھتے کہ آخر کیا بات ہے، وہ اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں، اتنے دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں جب نہیں نظر آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابیوں ذرا بتاؤ تو صحیح، ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں، ثابت بن قیس آخر کیا بات ہے کہ چند دنوں سے دکھائی نہیں پڑتے؟ صحابہ نے کہا، حضور ہم نے بھی انہیں نہیں دیکھا، وہ گھر سے نکلتے ہی نہیں ہے، شاید پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیا بیمار ہیں؟ کہا حضور بیمار ہوتے تو اطلاع ملتی تو ہم عیادت کے لیے جاتے، بیماری کی بھی کوئی اطلاع نہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ثابت بن قیس اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے. اتنے میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. تب سے ثابت بن قیس نے اپنے گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے اور روتے رہتے ہیں، اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے اور وہ کہا کرتے ہیں ثابت جہنمی ہو گیا، ثابت جہنمی ہو گیا. حضرت ثابت بن قیس کی پوزیشن کیا تھی؟ ثقل سماعت کا مرض تھا، یعنی وہ اونچا تھوڑا سنا کرتے تھے، تو جو اونچا سنا کرتا ہے وہ اونچا بولا بھی کرتا ہے. تو جب حضرت ثابت بن قیس رسول اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوتے تو حضرت ثابت بن قیس کی آواز تھوڑی سی بڑی ہو جایا کرتی تھی، تھوڑی سی اونچی ہو جایا کرتی تھی. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے، اکارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے سننے کے بعد اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ گئے اور یہی کہتے رہے، میں تو جہنمی ہو گیا اس لیے کہ میری آواز جب بھی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، حضور سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا، تو میری آواز نبی کی آواز سے تھوڑی اونچی ہو جایا کرتی تھی. شاید یہ آیت میرے لیے ہی نازل ہوئی ہے. اب میرا کیا رہا؟ نہ نماز میری رہی، نہ روزہ میرا رہا، نہ ایمان میرا رہا، سب تو ختم ہو گیا. کے زمرے کے اندر اور اس کی سزا کا میں مستحق ہو گیا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا، جاؤ ثابت بن قیس کو کہہ دو تو جہنمی نہیں، تو جنتی ہے. اسے بلاؤ. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے. صحابی پہنچے، عرض کرتے ہیں، اے ثابت، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد فرمایا ہے. اور فوراً انہوں نے کہہ دیا بغیر کسی تاخیر کے کہ تمہیں جو تکلیف ہے نا اور جو تم کہا کرتے ہو کہ تم جہنمی ہو گئے، سنو میں نے خود اپنے کانوں سے حضور کے جملے سنے ہیں. سرکار نے فرمایا ثابت جنتی ہے. اب حضرت ثابت بن قیس نے سنا تو خوشی سے آنسو نکل پڑے. اور میں تو اس کو پڑھنے کے بعد حضرت ثابت بن قیس کی قسمت پر ناز کرنے کو جی چاہا کہ کتنے خوش نصیب تھے ثابت بن قیس
کہ کسی دنیا دار نے انہیں نہیں بلایا، مدینے کے تاجدار نے بلایا، حضور نے انہیں یاد فرمایا۔ ان کا یاد کرنا، ان کا بلانا کتنی اونچی بات ہے۔ سرکار نے طلب فرمایا۔ اب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے بلکتے سنبھلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ نہیں بول رہے، ڈر رہے ہیں کہ کہیں آواز بڑی نہ ہو جائے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے بلکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئے تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مزدئے جاں فضا ان کو سنائے۔ ارشاد فرمایا، ثابت تم بڑے اطمینان اور سعادت مندی اور امن کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گے، تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی، اور اے ثابت تم کو جنت نصیب ہوگی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو خوشی سے مچل اٹھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عالم یہ ہوتا کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تو صحابہ کی حالت یہ ہوتی کہ اتنی آہستہ سے گفتگو کرتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے، ذرا زور سے بولو، تمہاری آواز میرے کانوں تک پہنچے، ذرا زور سے بولو۔ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد اس طریقے سے ادب بجا لاتے ہیں کہ آواز پر بھی حضور کی اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے، آواز بھی بلند نہیں کرتے۔ اور سب سے زیادہ سارے صحابہ تو اس میں اول نمبر پر تھے ہی اس آیت پر عمل کرنے کے اندر، لیکن سب سے آگے اگر کوئی تھا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میں جب ان دونوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ دونوں کون، جو سب سے زیادہ دونوں قریب تھے، حضور کے قریب صدیق اکبر، حضور کے قریب فاروق اعظم، دونوں حضور سے سب سے زیادہ قریب، اور دونوں کی بیٹیاں میرے آقا کے نکاح میں، دونوں کی بیٹیاں، ایسا عظیم رشتہ بھی، اور جن کے حوالے سے حضور یہ فرمائے کہ زمین کے میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر و عمر، یہ سرکار نے دونوں کے حوالے سے فرمایا۔ اور دونوں کی نیکیوں کی شان کیا، فاروق اعظم کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار کی نیکی سب کی نیکیوں کے برابر۔ آپ ذرا سوچو، جنت کی بشارت سب کچھ ان کو مل چکا تھا، باوجود اس کے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اتنا کہ صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے نزول کے بعد جب یہ دونوں گفتگو کرتے تو اس طریقے سے کہ قریب بیٹھنے والا بھی ان دونوں کی گفتگو کو نہیں سن سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے میرے مولا ذرا تو یہ تو بتا، اپنے محبوب کے ادب کے حوالے سے تو ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی آواز پر تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ایمان والوں سے خطاب ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے مومنین اس آیت پر عمل کرنا سب پر ضروری ہے۔ جب مدینے جاؤ تو آواز بلند نہ کرو، سنہری جالیوں کے سامنے بالکل ادب و احترام سے کھڑے رہو۔ اور آج بھی سنہری جالیوں کے سامنے آدمی بلک بلک کر کے اس طرح سے نہیں روتا کہ رونے کی آواز بھی اونچی ہو جائے، ادب آج بھی لوگ بجا لاتے ہیں۔ اب آئیے یہاں پر میں آپ کو سمجھاؤں، مولا ادب تیرے محبوب کا تو بتا رہا ہے، ادب تیرے محبوب کی تیرے محبوب کے ادب کی تعلیم تو دے رہا ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور اگر بلند ہو گئی تو تو نے چارج لگا دیا کہ اعمال حفظ کر لیے جائیں گے۔ مولا نماز تو تیرے لیے ہم نے پڑھی، روزہ تو تیرے لیے ہم نے رکھا، حج تو تیرے لیے ہم نے کیا،
زکات تو ہم نے تیرے لیے دی، تلاوت تیری خوشی کے لیے، سخاوت تیری خوشی کے لیے، حج و عمرہ تیری خوشی کے لیے، نماز روزہ حج و زکات سب کچھ تیرے لیے، مولا تیرے محبوب کے لیے تو ہم نے یہ نماز وغیرہ نہیں پڑھی۔ کیا تیرے محبوب کی آواز پر ہماری آواز سے بلند ہو جائے تو زندگی کے سارے سجدے ختم، ساری عبادت ختم، ساری نیکیاں ختم؟ تو جواب ملے گا، نادان تو نہیں جانتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے۔ میرے محبوب کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ میرے محبوب کی رائے کے دانے کے برابر بھی اگر بے ادبی ہوئی یا میرے محبوب کے دل کو کسی چیز سے اذیت پہنچ گئی تو نہ میں تمہارے سجدے دیکھوں گا نہ میں تمہارے روزے دیکھوں گا۔ کیا تم نے پہلے خطا کار کو نہیں دیکھا ابلیس کو؟ کیا سجدے کم تھے اس کے پاس؟ کیا اس کے پاس عبادت کی کمی تھی؟ لیکن پہلا وہ شخص جو راندے بارگاہ الہی ہوا اس کا جرم یہی تھا کہ اس نے نبی کی بے ادبی کی تھی۔ تو نبی کی بے ادبی مولا گوارا نہیں کرتا، نبی کی بے ادبی مولا گوارا نہیں کرتا۔ یہ قرآن بتا رہا ہوں، گھر کی بات نہیں بتا رہا۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لو، یہ نہیں فرمایا گیا کہ آواز پر آواز بلند ہوئی تو ایک گناہ صغیرہ تمہارے دفتر میں لکھ دیا جائے گا کہ چلو ایک گناہ تم نے کر لیا۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تم نے آواز بلند کر دی تو چلو گناہ کبیرہ لکھ دیا جائے گا، یہ بھی نہیں کہا گیا۔ یہ کہا گیا کہ تمہاری عبادت اور تمہارے اعمال حفظ کر لیے جائیں گے۔ اس نقطے کو سمجھو، اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے غور سے سمجھو۔ اعمال کب ضائع ہوتے ہیں؟ جب ایمان چلا جاتا ہے۔ جب تک ایمان ہے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ پتہ چلا نبی کی گستاخی سے ایمان چلا جاتا ہے، اور جب ایمان چلا جاتا ہے تو اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھو، یہی وجہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو نبی کا ادب سکھاتی تھی اور صحابہ پریکٹیکل طور پر نبی کا ادب کر کے دنیا کو بتاتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں اللہ اللہ ایک عیسائی سفیر جب مدینہ منورہ پہنچا تھا اور اس نے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں فتوحات کے حوالے سے مطالعہ کیا تھا کہ جنگ کے لیے جب صحابہ جاتے ہیں پیٹ پر پتھر باندھ کر جاتے ہیں، ہاتھوں میں ایسی چمکتی ہوئی تلوار بھی نہیں ہوتی، شکم شیر بھی وہ نہیں ہوتے، کثرت فوج بھی نہیں، باوجود اس کے یہ غلامان رسول جب جاتے ہیں میدان جنگ کے اندر تو صفوں کی صفیں الٹ دیتے ہیں، کامیابی بڑھ کر ان کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے۔ عیسائی بادشاہ نے کہا تھا جاؤ ذرا جا کر کے دیکھو کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحے تیار کر رکھے ہیں، کہ کیا بات ہے وہ کیسی ٹریننگ دیتے ہیں کہ جب ان کے مقابلے میں کوئی جاتا ہے تو کامیاب نہیں ہو پاتا۔ وہ شخص پہنچا اور وہ ابن مسعود پہنچے اور پہنچنے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے پایا اور صحابہ کو قریب میں دیکھا، اللہ اللہ حضور وضو فرما رہے ہیں، چہرے سے پانی لگ کر گرتا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے کسی صحابی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، صحابہ زمین پر حضور کے غسالے کو گرنے نہیں دیتے، ہاتھ میں لے لیتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، اور اگر ہاتھ میں نہیں آیا تو جس کے ہاتھ میں وہ پانی لگا ہوتا اس ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مس کر کے چہرے پر پھیر لیتے۔ بس وہیں سے وہ سفیر لوٹتا ہے اور جا کر کے بادشاہ سے کہتا ہے اگر محمد سے جنگ کا ارادہ ہے تو ترک کر دو، اس لیے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ بادشاہ جب تخت پر ہوتا ہے تو خدام اس کی جو ہے تعظیم کرتے ہیں، تخت سے اترتا ہے تو اس کی تعظیم نہیں کرتے، لیکن میں نے محمد کے دیوانوں کو دیکھا ہے اور ایسے دیوان
جو غلام اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دے وہ نبی کا خون زمین پر کیسے گرنے دے گی؟ اس لیے اگر تمہارا ارادہ ہے تو ترک کر دو۔ یہی وہ ادب تھا جس نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا کی تھی، یہی وہ ادب تھا۔ ادب اسی لیے آپ ذرا دیکھیں کہ جب شان الوہیت کی بات آتی ہے تو پوری دنیا میں جتنے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے حوالے سے بے ادبی نہیں کرتے۔ بے ادبی کا معاملہ جہاں آتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے۔ خدا کی بے ادبی کوئی نہیں کرتا، اس کی شان کے اندر کچھ نہیں کہتا۔ جب بھی کوئی بے ادبی کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بلکہ انبیاء کی شان میں بے ادبی تو ماننے والوں نے بھی کی ہے اور نہ ماننے والوں نے بھی کی ہے۔ پوری تاریخ قرآن مقدس کے اندر انبیاء کی زندگی پوری پڑھی ہوئی اٹھا کر کے پڑھو اور دیکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ڈکلیئر کر رہا ہے اعمال کا تذکرہ کر کے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جب بہت زیادہ کوئی عمل کرتا ہے نا تبھی اسے غرور پیدا ہو کر کے یہ اس کے دل میں غرور پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ بکواس کرنا شروع کرتا ہے۔ اسے اپنے عمل پر ناز ہے، 40 دن کے چلے پر اور 4 مہینے کے چلے پر ناز، بس یہی ناز، اتنے سجدے، اتنی عبادت، اتنے تہجد، یہ ساری چیزیں، اور اس پر وہ گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اور پھر معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کبھی اپنے جیسا کہہ دیا، کبھی بڑے بھائی جیسا کہہ دیا، کبھی خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، یہ ساری بکواسیں کر دی، اور پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ عابد ہے، پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے۔ تو میرے مولا نے اسی لیے اشارہ دے دیا کہ یہ گستاخی شان محمدی میں کرنے والے وہی ہوں گے جو اپنے عمل پر ناز کرتے ہوں گے۔ تو فرمایا گیا انتہبت اعمالکم، اور پھر یہ فرما دیا گیا کہ تم یہ ذہن میں رکھنا کہ تم تو اپنے آپ کو بڑا عابد سمجھتے ہوگے، لیکن تمہارے دفتر میں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں۔ اور اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، بات جب بھی میرے آقا کی آئے، جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے تو زبان کو لگام دو، بہت احتیاط۔ اسی لیے کہا گیا با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، کہ جب بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے تو ہوشیار رہنا، الرٹ رہنا، اس لیے کہ مولا سب گوارا کر لے گا، محبوب کی بے ادبی گوارا نہیں کرے گا، محبوب کی توہین گوارا نہیں کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں بات کرنے کے انداز پر آ جاؤں۔ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور پھر فرمایا گیا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اس طرح سے چلا کر بات نہ کرو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ یہاں ادب سکھایا جا رہا ہے، اور یہاں دو چیزیں ابھر کر سامنے آئیں کہ بڑوں سے جب بات کرو تو بڑوں کی آواز پر اپنی آواز بھی بڑی مت کرو،
ماں باپ اگر تمہیں کچھ کہیں تو ادب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہاری آواز بھی ماں باپ کی آواز سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، اور چلانا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ عام طور پر انسان جو چلاتا ہے، قرآن مقدس میں ان چلانے والوں کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ سب سے مکروہ آواز اللہ کو کس کی ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک جو آواز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ گدھے کی آواز ہے، بہت چلاتا ہے، بہت چلاتا ہے۔ تو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اور دوسرے اینگل سے دیکھو، بات جب دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو تو وہاں ہوش میں رہنا، ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر بھی کوئی ایسا جملہ نکل جائے کہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کا دربار ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار۔ اب صحابہ کا کیا کہنا؟ جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی صحابہ الرٹ ہو گئے، پھر کسی صحابی کی آواز بڑی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، کوئی چلا کر گفتگو کرتا ہوا نظر نہیں آیا، تو میرے مولا کو بھی صحابہ کی یہ ادا پسند آ گئی، ایسی پسند آئی کہ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اب ان کی یہ ادا کا ریزلٹ مل رہا ہے، اس ادب کا ریزلٹ مل رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست کر دیا، یہ وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، یہ وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا بدلہ ہے۔ تو یہ آیت سننے کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے نا تو آواز بڑی پست رکھتے تھے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی سے مراد صدیق و عمر ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اہتمام کیا۔ اب یہاں آپ دیکھیں یہ صحابہ نے کیا کیا؟ تسبیح لے کر نہیں بیٹھے، قرآن شریف کھول کر نہیں بیٹھے، کیا کیا انہوں نے؟ بس اپنی آواز کو نبی کی آواز سے چھوٹی رکھے اور اپنی آواز کو انہوں نے پست کر دیا۔ اب آج تقوی کی نئی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی۔ آج تک تو تقوی ہم یہ سمجھتے تھے نا، اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، لیکن یہاں میرے کریم نے تقوی ایک نئے انداز سے پیش کیا ہے کہ اے لوگوں ذرا سنو، اللہ سے ڈرنا اور مجھ سے ڈرنا تو تقوی ہے ہی، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب بنا لاتا ہے، ان کے دل کو تقوی کے لیے میں خود چن لیا کرتا ہوں، وہ میرے انتخاب کردہ ہوتے ہیں، میں ان کے دلوں کو چنتا ہوں اور ان کے دلوں کو میں نے تقوی کے لیے چنا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ سب سے بڑا تقوی ہے، یہ سب سے بڑا تقوی ہے۔ اور صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، سارے صحابہ ادب مصطفیٰ جان رحمت بجا لاتے تھے، اس لیے ان سے بڑا متقی کوئی دوسرا ہے۔ کیا قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون؟ یہ بھی ادب، یہ بھی ادب۔ تو آپ ذرا سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لانے والے کو اللہ چنتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
حضور کا ادب بجا لانے کو کوئی چنے یا نہ چنے، مولا چن لیا، وہ چنتا ہے۔ تو اس کی نظر انتخاب کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ حضور کے ادب بجا لانے والے پر اس کی نظر انتخاب، وہ اس کو چنتا ہے۔ اور جسے خدا چنے اس کا مرتبہ کتنا بلند، جسے خدا چنے اس کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا، پھر اس کی عزت کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، نہ اس کی عزت کے مقام تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ تو پتا چلا جس کو جو ملا ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب سے ملا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات عرض کروں، بڑا پیارا نکتہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ معاذ اب جب تم مدینے آؤ گے نا تو ہم سے ملاقات نہیں ہو سکے، بس اتنا سننا تھا کہ رونے لگے۔ سرکار میں آپ کی جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت میں تم مجھ سے قریب رہو؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا تقوی کو لازم پکڑو، تم تقوی اختیار کرو گے قیامت میں مجھ سے قریب رہو گے، قیامت میں مجھ سے قریب رہو گے۔ اب آپ دیکھیے، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ حضور کا ادب بھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اس سے بھی گناہ مٹتے ہیں۔ ادب کرو حضور کا، اس سے بھی گناہ مٹتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، میں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کچھ دعوے کرنے والوں نے دعویٰ کیے، لوگوں کے سامنے کہا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پروردگار نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب یہ تم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے چلو ہم کنڈیشن لگاتے ہیں، آج اس کا امتحان ہو جائے۔ امتحان کے حوالے سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ 40 راتوں تک تم سجدے کے اندر گزار دو، نہیں، فرمایا گیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے۔ حضور فرماتے فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ یہ بات یاد رکھیں، اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت شریعت کا نام ہے اور اتباع طریقت۔ اللہ عز و جل نے جو کچھ فرما دیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے اطاعت۔ اور حضور نے کچھ کہا ہو یا نہ کہا ہو، بس حضور کے پیچھے پیچھے نگاہیں نیچی کیے چل پڑو، یہ چلنا ہے طریقت۔ پیچھے چلنا کیا ہے؟ طریقت ہے۔ اور یہ چلنے سے کیا بن جاؤ گے؟ حضور کے پیچھے چلو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور پھر دیکھیے بات وہی آ گئی، صرف حضور کے پیچھے چلو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پتا چلا دیکھیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن حضور کا ادب اور حضور کی اتباع اور پیروی کرنے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دفتر سے گناہ رخصت ہو جایا کرتے ہیں، مٹ جایا کرتے ہیں۔ ادب کرو گے گناہ مٹیں گے، بے ادبی کرو گے نیکیاں مٹ جائیں گی، نیکیاں مٹ جائیں گی۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے گنہگاروں کو بھیجا بھی تو حضور کے پاس،
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو آپ کے پاس آئیں۔ اب یہ ایک نیا نقطہ پیش کرتا ہوں، پھر آ کر کیا کریں؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگیں۔ بھئی اللہ سے معافی مانگ لی، بات پوری ہو گئی، اس لیے کہ جرم تو اللہ کا کیا تھا نا۔ تو یہاں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں حضور کے پاس بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ مولا گویا اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں میرے پاس تو تم آتے رہتے ہو، میرے پاس تو آتے رہتے ہو، لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے محبوب کے پاس جاتے ہو کہ نہیں جاتے۔ مجھ سے تو معافیاں مانگتے رہتے ہو، لیکن آؤ میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ محبوب کے پاس جاتے ہو کہ نہیں جاتے۔ اگر محبوب کے پاس چلے گئے اور محبوب نے بھی لب ہلا دیے تو پھر سن لو، تم مجھے اس حال میں پاؤ گے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ گناہوں کی معافی کا یقین اگر کسی امتی کو کہیں رکھنا چاہیے تو وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اسے یقین کر لینا چاہیے حضور کے دربار میں پہنچنے کے بعد کہ اب یہاں معافی ہوگی اور یقیناً ہوگی۔ اسی لیے حضور نے بھی فرما دیا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرما دیا۔ اسی لیے حضور نے بھی فرمایا، تو وہاں معافی کا پروانہ مل ہی جاتا ہے، وہاں بخشش کا مژدہ مل ہی جاتا ہے، وہاں نجات کا پروانہ مل ہی جاتا ہے۔ اس لیے وہاں جا کر کے جب پہنچو تو کہو اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا حبیب اللہ، اسألک الشفاعت یا نبی اللہ۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے پیار دیکھ کر کے پروردگار نے خود فرمایا واستغفر للمؤمنین والمؤمنات، میرے محبوب مومنین اور مومنات کے لیے آپ بھی مغفرت کی دعا کریں، دعا کریں۔ تو اب ادب بجا لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہوں گے۔ اب اگر سنی کھڑے رہ کر سلام پڑھتا ہے ادب کے ساتھ تو کہتے نہیں بیٹھ کے پڑھو۔ اگر ہم ادب بجا لاتے ہیں تو تم کو کیا تکلیف؟ تمہیں ہر اس چیز سے تکلیف، اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو تکلیف، کھڑے رہ کر سلام پیش کیا جائے تو تکلیف، یا نبی سلام علیہ کا پڑھا جائے تو تکلیف۔ جن جن چیزوں کو نبی سے نسبت ہو وہ چیز اگر کی جائے تعظیماً احتراماً ادباً تو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ تو سن لو سنیوں اور غلامان رسول، یہ بات ذہن میں محفوظ کر لو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کے پاس سجدوں کی کثرت ہے وہ بہت بڑا عابد ہے، پہلے دیکھنا مصطفیٰ کا مؤدب ہے یا نہیں۔ اگر تمہارے پاس ادب کا دامن ہے تو سن لو، یہی ادب مصطفیٰ تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور آج یہ بے ادبی مدینے میں بھی کرائی جاتی ہے، مدینے میں بھی کرائی جاتی ہے۔ میں ایک نئی بات پیش کروں گا اور سارے مکتبہ فکر کے مولوی اس بات پر متفق ہیں۔ آج اگر کوئی مدینہ منورہ جائے سنہری جالیوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہے، شرک، کعبے کی طرف پیٹ کرو حضور کو اور دعا مانگو، یہ وہاں پر کروائے، بے ادبی سکھائی جائے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو جیسے سرکار سلام پھیرتے تھے فوراً مقتدیوں کی طرف حضور اپنا چہرہ کر لیتے تھے؟ یہ سنت ہے نا؟ سلام پھیرتے ہی دو روایتیں، کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب، سرکار اپنے چہرے کو کر مقتدیوں کی طرف۔ یا رسول اللہ یہ مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا نادان، میرا امتی یہ تو سمجھے کہ میرے مصطفیٰ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کی اور میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ حضور کی دعا سے مومنوں کو سکون ملتا ہے، ان صلاتک سکن لہم، کہ بے شک آپ کی دعا ان کو سکون عطا کرتی ہے، حضور کی دعا سے سکون ملتا ہے۔
تو سرکار اسی لیے امتی کی طرف رک کر لیتے تھے کہ امتی کو یہ محسوس ہو کہ آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آقا کو دیکھ رہے ہیں اور آقا دعا کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آقا کعبے کی طرف، قبلے کی طرف رک کر کے کیوں دعا نہیں کی امتی کی طرف؟ جب حضور نبی ہو کر امتی کی طرف رک کر کے دعا کریں تو امتی نبی کی طرف رک کر کے دعا کریں تو کون سے مذائق ہوتے ہیں؟ کاہے کو تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ کیوں تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ یہی تمہیں سکھایا گیا ہے اور یہی تمہارے درس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر کوہرام بپا، اسی وجہ سے۔ آئیے پھر وہ پہلی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس، ان کو سرکار نے فرما دیا تمہاری زندگی بڑے آرام سے گزرے گی، شہادت کا جام تم نوش کرو گے اور تم جنتی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی بڑے آرام سے گزری، کوئی تکلیف نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور جنگ یمامہ کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا۔ غور سے سنیے گا، گئے وہ جنگ کے اندر، ایک وقت جنگ میں ایسا آیا کہ پوزیشن یہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو شکست ہو جاتی، لیکن حضرت ثابت بن قیس نے آواز لگائی اور کیا کہا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں تم اسی طرح سے لڑتے تھے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اٹھو اور دشمنوں سے مقابلہ کرو۔ صحابہ اٹھ گئے اور پھر جس جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے لڑا تو لڑنے کے بعد فتح بھی اللہ نے عطا فرمائی، لیکن حضرت ثابت بن قیس کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ علماء تشریف فرما ہے، یہ بات یاد رکھو، وصیت کے حوالے سے قانون یہ ہے کہ وصیت کرنے والا زندہ بھی ہو اور وصیت کرنے والا ہوش و حواس میں ہو تب اس کی وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ خواب میں آ کر کوئی وصیت کرے تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ادھر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور شہید ہونے کے بعد کسی کے خواب میں آئے اور خواب میں انہوں نے فرمایا میری زرہ فلاں شخص نے لے لی ہے، اس کا خیمہ فلاں جگہ پر ہے، خیمے کے اندر نیچے اس نے وہاں پر چھپا دیا ہے، وہ زرہ وہاں سے لے لی جائے اور زرہ لے کر کے اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی جائے، اسے فروخت کیا جائے اور اس سے جو پیسے آئیں میرا فلاں جگہ فلاں لوگوں کا مجھ پر اتنا قرض ہے وہ قرض اس کو قرض چکا دیا جائے۔ یہ خواب میں حضرت ثابت بن قیس نے کہا۔ اب وہ جن کو خواب آیا تھا وہ گئے امیر لشکر کے پاس حضرت خالد بن ولید کے پاس اور کہا ثابت بن قیس ابھی خواب میں آئے تھے، انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس خیمے کے پاس، وہاں گئے، تلاش کیا، وہ زرہ مل لائے اور زرہ لا کر کے بعد میں جب مدینے پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت بن قیس کی شہادت کے بعد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس زرہ کو فروخت کی اور اس کے بعد اس سے صدیق اکبر نے ان کا قرض چکایا۔ اب یہاں میں پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، کب کون کہاں مرے گا یہ بھی حضور بتا رہے ہیں، اور پھر میں تم سے پوچھتا ہوں تم کہتے ہو عشرہ مبشرہ، ان 10 لوگوں کو جنت کس نے دی؟ ان صحابہ کو جنت کی بشارت کس نے دی؟ تم جب ان 10 کو جنتی مانتے ہو بتاؤ قرآن سے ان 10 کے نام کے حوالے سے جنت کی بشارت، تو تم کہو گے حضور نے بشارت دی تو ماننا پڑے گا کہ میرے اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور پھر یہ کہہ کر انہوں نے بالکل معاملہ ہی کلیئر کر دیا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، وہ جسے چاہے جنت عطا فرما دے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھو۔ آج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو درس دینا چاہتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ درس ہے آج۔
جتنی بھی مائیں ہیں وہ بھی سن لیں اور آپ سارے حضرات بھی سن لو. اپنا ادب اور احترام سکھانے سے پہلے نبی کا ادب سکھاؤ. نبی کا احترام اپنی اولاد کو سکھاؤ. یہ نہ سکھانے کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری اولاد ہماری فرما بردار بھی نہیں اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑے سے معاملے